بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عقل کی گتھیاں سلجھانے والے اور ہوتے ہیں، محبت و سرور میں غوطے کھانے والے اور۔ الگ الگ جہاں ہیں، کسی کے جہاں میں مال و دولت سورج ہے، کسی کی دنیا عشق چراغوں سے روشن۔ کچھ من چلے ہوا کرتے ہیں اور کچھ اپنے مفاد کے بندے اور حرص کے غلام۔ عقل والوں کو عشق کی منطق سمجھ نہیں آتی اور عاشقوں کو عقل کی دلیلیں نہیں بھاتی، اور عاشقان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ اللہ۔ عرض صرف اتنی ہے کہ عاشقی تمام شکوک سے بالا تر، مگر کیا یہ وہ وقت نہیں کہ یہ سوچا جائے کہ ایک کمزور فرد تو زندہ رہ سکتا ہے مگر بیمار اور کمزور قوم عزت کے ساتھ نہیں جی سکتی؟ کیا یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا نہیں کہ ہم اسوہ حسنہ پر چلیں، اپنی قومی کمزوریاں دور کریں اور ان سماجی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج کریں جو حملہ تو فرد پر کرتی ہیں مگر قوم کے وجود کو چاٹ جاتی ہیں؟ فرض کریں ہمارے بیرونی قرضوں کا حجم اس قدر نہ ہوتا جتنا کہ ہے، ہم علم و فن میں یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کم تر نہ ہوتے، تو کیا ہماری مسلم ریاستوں کے رویے معذرت خواہانہ اور فیصلے مدافعانہ ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ ڈرون حملہ پاکستان کے علاقے تک محدود رہتا ہے، فلسطین میں لگنے والے زخموں کی شدت شاید سرحد عبور نہیں کر پاتی، کشمیریوں کے دکھ درد لائن آف کنٹرول پر لگی باڑیں شاید نہیں پھلانگ سکتے، لیکن شیطانی فلم تو بصارت کے راستے روح پر حملہ ہے۔ جسم کا زخم تو شاید بھر جائے مگر روح کے زخم صدیوں تک رہتے ہیں اور عذاب ڈھاتے ہیں۔ کل تک ہماری سرحدیں حملے کی زد میں تھیں مگر اب تو ہمارا احساس بھی ان کی آزادی اظہار کے ڈرون حملے کی زد میں ہے۔ اس حملے کی مدافعت کیسے کرنی ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا، محبت اور عشق اور ایمان آج ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ گستاخانہ فلم کے بعد مسلمان سڑکوں پر ہیں لیکن حکمران صرف بیانات تک ہی محدود کیوں؟ ان سوالات کے جوابات مہر بخاری کی عدم موجودگی میں محمد اسامہ غازی لینے کی کوشش کروں گا، اور مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ میرے ساتھ ہیں محترمہ یاسمین رحمان صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر وسیم اختر، امیر جماعت اسلامی پنجاب، اور انیق احمد ہیں میرے ساتھ کراچی سے، اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کروں گا یاسمین رحمان صاحبہ سے۔ یاسمین رحمان صاحبہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اجلاس ہو رہا ہے کہ کل وزیر اعظم کی پیشی ہے، کس طرح سے وزیر اعظم کو بچایا جائے۔ ایمان کی جب بات آتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی میٹنگز میں اس طرح ڈسکس ہوتا نظر نہیں آ رہا، وہ رد عمل حکومت کی طرف سے کیوں نہیں ہے جو ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ یہ ایک ایسا حرکت ہوئی جو کہ ٹیری جونز اور دوسرے وہ سیم بوسلے جو بھی ہیں ان کی طرف سے یہ جو فلم بنائی گئی، بہت نہایت قابل مذمت ہے۔ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جتنا بھی احتجاج کیا جائے کم ہے، اور میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں۔ لیکن حکومت نے دیکھیں، فارن آفس نے فوری طور پہ اس پہ بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹس دیں، اور امید کر رہے ہیں کہ ہماری وزیر خارجہ کل جا بھی رہی ہیں یو ایس، تو وہاں بھی وہ ضرور اس بات کو اٹھائیں گی۔ قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا جب یہ فلم جو ہے منظر عام پر آئی، اس وقت حکومت کی طرف سے قرارداد مذمت پیش کی گئی اور باقی پارٹیز نے بھی اس میں جوائن کیا، یونانیمس ایک ریزولوشن بھی پاس ہوا، اس ایکٹ کو کنڈیم بھی کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر فورم پہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور مزید کنڈیم کرنا چاہیے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو اس طرح تشدد ہو رہا ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ڈفرینٹ ممالک میں ہو رہا ہے، اور اس سے بہت سی قیمتی جانیں اپنی مسلمان بچوں کی، جوانوں کی جا رہی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ احتجاج ہمیں ضرور کرنا ہے اور یونائٹڈ ہو کر کرنا ہے، کیونکہ مسلمان دیکھ لیں ہر کوئی اپنے اپنے ملک میں جب احتجاج کرتا ہے تو ہمارے میں وہ یونٹی نظر آنی چاہیے، جو کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یا اس طرح کے جو فورم ہیں وہ تمام مسلم امہ کو ریپرزینٹ کریں۔ آپ نہیں سمجھتی اگر حکومت کی طرف سے شدید رد عمل آتا، عوام کی زبان بنتی حکومت، تو اس طرح کا رد عمل نہ ہوتا؟ یقیناً اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اس طرح سے توڑ پھوڑ ہونی چاہیے، اس کو تو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن سب یہ کہتے ہیں کہ جو حرکت ہوئی ہے وہ بھی شدید قابل مذمت ہے، اس پر شدید رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے سلالہ چیک پوسٹ حملے پر دیکھا، بلوچستان کے ریفرینڈم پر جب امریکہ میں بات ہوئی تب ہم نے دیکھا، آئی ایس آئی کو اگر جوڑا جاتا ہے شدت پسندوں سے تب ہم نے احتجاج شدید دیکھا، اس سے بھی شدید ہونا چاہیے تھا احتجاج، وہ کیوں نہیں؟ جی دیکھیں، یقیناً میں بالکل سمجھتی ہوں کہ ہمارا اولین فرض ہے
لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یو ایس کی حکومت لا تعلقی کا انہوں نے جو بھی مظاہرہ کیا یا انہوں نے جو اپنی بات سامنے لائی کہ اسٹیٹ کے لیول پہ یہ ہمارا ان حرکات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ان کو منع اس لیے نہیں وہ کرتے، وہاں فریڈم آف ایکسپریشن پہ نام کے اس قسم کے بہودہ حرکات وہ کرتے ہیں، وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ وہ جو پہلے آپ نے کہا جو تمام حرکات ہوئیں، سلالہ چیک پوسٹ ہوا یا او بی ایل ہوا، تو وہ اسٹیٹ کے لیول پہ ہوا تھا، تو یقیناً یہاں پہ اسٹیٹ نے ریئیکٹ کیا تھا۔ اب وہاں پہ کیونکہ اسٹیٹ اس سے تعلقی ظاہر کر رہی ہے، اس کو اون نہیں کر رہی، تو یقیناً پھر میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا احتجاج جو ہے اور حکومت خود بھی احتجاج بالکل وہ روک بھی تو نہیں رہے، قانون سازی بھی نہیں ہو رہی۔ میں اس پر آتا ہوں۔ وسیم اختر صاحب یہ فرمائے گا، حکومت نے جو کچھ اب تک کیا ہے آپ اس سے مطمئن کیوں نہیں؟ کیا مزید حکومت کو کرنا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ پہلی بات تو یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 9/11 کے بعد تسلسل سے ایسے واقعات جو ہیں مختلف اینگل سے ہو رہے ہیں، اور ہر دفعہ ہماری گورننس کے اندر، میں خالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آل اوور دی ورلڈ زیادہ زیادہ ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے، ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے معاملہ کچھ ٹائم پیریڈ گزرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک نئی جہت سے اس طرح کی گستاخی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آج اگر یہ بات کرتے ہیں نا جی کچھ دانشور کہ یہ تشدد کیوں ہو رہا ہے مزاروں کے اندر، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ مسلسل وہ یہ کر رہے ہیں، آخر امت مسلمہ جو جن کے دل دکھی ہیں وہ مطلب ہے کیا کریں، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ ان کی حکومتیں وہ اس طرح ان کو ریئیکٹ نہیں کرتی جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اسٹیٹ کی سطح پر وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کی سطح کے اوپر لینے دینے کی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اب یہ ساری دنیا کے اندر جو ریئیکشن ہو رہا ہے تو اسٹیٹ بیچ میں آئی کھڑی ہے نا، اب سفارت خانوں کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو اسٹیٹ نہیں آئی، تو اسٹیٹ فورس ہی نہیں کرتی کیا کچھ ہوگا اس حوالے سے۔ یہ مسلسل جو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں اس کا رد عمل تو ہونا ہے۔ اس میں دیکھیں جو کرنے والا کام ہے اس میں فوراً جیسی کیسی بھی او آئی سی ہے اس کی میٹنگ انہیں بلانی چاہیے فوری طور پہ، اور پاکستان کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیا کی پہلی ایٹمی اسلامی مملکت ہے، اس کو آگے آنا چاہیے اس حوالے سے۔ نمبر دو یہ ہے کہ پریشر جو ہے وہ بڑھانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ اس میں ہم کیوں نہیں اسٹیج کے اوپر اس اعلان کو کرتے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم امریکہ سے اپنے تعلقات کو فریز کریں، اور ہم ان کے سفارتکاروں کو کہیں کہ نکلیں آپ ہمارے ملک سے باہر۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کو نہیں کر سکتے جی تو ہمیں آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے۔ آپ کو لگتا ہے اتنی حکومت میں طاقت ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں؟ میں اس پر آتا ہوں، انیق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دانشور ہیں۔ انیق احمد صاحب، ہمیں مہذب رہنے کا درس دینے والے جو معاشرے ہیں، جب یہاں اس طرح بےہودگی ہوتی ہے تو اس پر سزا یہ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ آزادی اظہار کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں۔ اسامہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری بات یہ کہ آپ جن معاشروں کی بات کر رہے ہیں اور جنہیں آپ مہذب کہہ رہے ہیں، یہ مہذب کسی اور معنوں میں ہے۔ آج دنیا میں جو سب سے بڑا قاتل ملک تصور کیا جاتا ہے، جس کو میں نہیں کہہ رہا، یہ نوم چومسکی کہہ رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، کوٹ ان کوٹ۔ تہذیب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یعنی اپنی اپنی اقدار ہوتی ہیں۔ آج جس تہذیب کی اگر ہم بات کریں سویلائزیشن کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا، تو وہ تہذیب جو آج دنیا پر واحد تہذیب بن کر چھا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا گر اور سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس کیا ہے؟ پری ایمپٹیو ایکشن۔ آپ ایک صرف تاثر کی بنیاد پر دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں اور اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، خواہ وہ عراق ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ آپ ایک تاثر یہ بنا لیں کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، ان کو ہمیں خبر ملی ہے اور ہم اس بنیاد پر عراق پہ حملہ کر دیں گے۔ جی، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ تیل تک پہنچنا ہو، عراق کا تیل حاصل کرنا ہو۔ دیکھیے، اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، ان کی محفل میں کوئی کیا دل و جان لے جائے، جیسے فراز نے کہا تھا۔
لیکن ہم اس سے ذرا سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. ابھی محترمہ نے فرمایا, تشریف فرمائے محترمہ یاسمین صاحبہ, کہ ہم نے بڑی گفتگو کی, بڑی باتیں کی, ہم نے فارن آفس سے بات کروائی, ہم نے پارلیمنٹ میں بات کی, ہم دنیا تک نشستند, گفتند, برخاستند, اس کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں ہوا. دیکھیے یہ ہوتی ہے لفظوں کی جگالی, کہ اپنا ایک جسے کہ ہم کہتے ہیں خانہ پوری ہو گئی, بات ختم ہو گئی. یہ معاملہ ہے. آپ نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ معاملہ ہے ہماری ذاتوں سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے اور اسلام کی تحقیر ہو رہی ہے. صرف بیٹھ کے پارلیمنٹ میں باتیں کر لی جائیں. اور ابھی محترمہ فرما رہی تھی, کل ہماری وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھڑ صاحبہ جا رہی ہیں اور یقیناً وہ بات کریں گی. کیا بات کریں گی؟ جو لینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا, اس کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی یہ بات فرمائی تھی. مسئلہ صرف یہ ہے, ڈاکٹر وسیم صاحب نے ایک بات کی کہ ہمیں امریکہ سے تعلقات فریز کر لینے چاہیے. نہیں, صرف پاکستان کو نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین صرف پاکستان کے مسلمانوں کی نہیں ہوئی ہے. پورا عالم اسلام, 1.5 ارب مسلمان اس وقت چراغ پاں ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفیٰ بھی سے شرار بولا بھی. یہ چلتا رہے گا سلسلہ جب تک کہ پورا عالم اسلام وحدت امت کا مظاہرہ نہیں کرتا. عرب اور عجم ایک نہیں ہو جاتے, سنی شیعہ ایک نہیں ہو جاتے. کل بھی کیا ہوا؟ صاحب یہی یہ مسئلہ ہے, کیوں ہم یہ ایک نہیں ہو رہے. OIC میں 57 ممالک ہم دیکھتے ہیں, 23% دنیا کی آبادی مسلمان ہے, 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں. وہ تو احتجاج کرتے ہیں, لیکن ان کے حکمران جو ہیں وہ اس طرح سے ان کے جذبات کی عکاسی کیوں نہیں کر پاتے؟ دباؤ جب تک نہیں ڈلتا OIC کیوں نہیں بات کرتی, حالانکہ سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس؟ کیا وجہ ہے حکمران اس طرح غلامی کا اظہار کیوں ہمیں کرتے نظر آتے ہیں مغرب کی؟ بہت اچھا سوال اسامہ. مسئلہ یہ ہے کہ عوام, مسلم حکمران, مسلم ریاستوں میں حکمران الگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور عوام الگ کھڑے نظر آتے ہیں. 2-2.5 ممالک سے زیادہ ممالک میں جمہوریت نہیں ہے. باقی نہ رہی تجھ میں وہ آئی نہ ضمیری, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری, اقبال نے اس وقت فرمایا تھا. مسئلہ صرف یہ ہے, چھوٹی سی بات میں یہاں یہ عرض کروں گا طویل گفتگو سے پرہیز کرتا ہوا, کہ عافیت کو عذر بنا لیا ہے ہم نے, ہمارے حکمرانوں نے عافیت کو عذر بنا لیا ہے. مغرب کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے ان کے جوتے پالش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے اقتدار کو دوام حاصل ہو. ابھی آپ نے انٹرو میں ایک بات کی تھی, ڈرون. وکی لیکس کیا کہتا ہے اور ہمارے پاس جو آزاد میڈیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈرون بھجواتے رہیں, مارتے رہیں, ہم احتجاج کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے انیق صاحب, مجھے بریک لینی ہے. اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہودیوں کا قتل عام نہیں ہوا تھا, ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام نہیں کیا, اس پر تو سزا ہے یورپی ملکوں میں, یہاں آزادی رائے نہیں سامنے آتی. لیکن جب معاملہ ہو مسلمانوں کے ایمان کا, دنیا کی ایسی ہستی کا جس سے وہ اتنی محبت رکھتے ہیں, اس کے بارے میں جب اس طرح سے ہزا سرائی کی جاتی ہے تو اس پر ہمیں رد عمل کیوں نہیں نظر آتا, اس پر سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ اس پر ہم سوال اٹھائیں گے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی, یاسمین رحمان صاحبہ فرما رہی تھی کہ حکومت نے اس پر مذمت کی ہے, وزارت خارجہ کی طرف سے بھی مذمتی بیان جاری ہوا ہے. لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہاں پر, انیق صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ کافی نہیں ہے اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں مزید کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, سلالہ جب حملہ ہوتا ہے چیک پوسٹ پر, ہم نے شدید رد عمل دیکھا, اس سے زیادہ نہیں, کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. نہیں, یہاں بالکل ہی کمزور ہو گئے ہیں, ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے جو سلالہ کی بات کی, میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا. ویسے تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر سلالہ حملے میں تو ہمارے جو جوان شہید ہوئے 24-25, وہ ایک طرف, ہمارے جو 25 سے 30 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ بھی ایک طرف.
لیکن یہ جو معاملہ ہے دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو دہشت گردی کا طوق ہے وہ مسلمانوں کے گلے میں ڈالا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ جناب مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ اس پوری دنیا میں خدا نہ خواستہ یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ فتنے کی جڑ جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ دیکھیں اب خود کش حملے ایک طرف، اب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے کنبے کے تمام افراد ایک ڈرون حملے میں شہید کر دیے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں، وہ خود کش حملہ آور نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں، واقعی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمانوں کی طرف سے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی سیکٹ سے ان کا تعلق ہو، نہ صرف ایک دوسرے کے عقائد بلکہ دنیا کے کسی مذہب کے روحانی پیشوا، پیغمبر، ان کے کوئی اسپرچول لیڈر، ان کی شان میں کبھی گستاخی نہیں ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی دہشت گردی نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہبی عقائد کے خلاف اس طرح کے نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے، کارٹونز بنائیں، اس طرح کی تضحیک آمیز فلمیں بنائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو آزادی رائے ہے اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ اس کی ستائش کرتا ہو یا اس کی اجازت دیتا ہو۔ بالکل مذمت سب کر رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب، میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو رد عمل ہے وہ اس لیول کا نہیں، اس چیز کا اور کوئی اور فائدہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات ہے جی کہ اس کے رد عمل کے حوالے سے دیکھیں اس سے بہت سنجیدہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ڈرون حملوں کی میں نے صرف آپ کو حوالہ دیا کیونکہ وقت ظاہر ہے آپ کے پروگرامز کا مختصر ہوتا ہے، جی تو بڑی آپ کو حوالے ہی دیے جا سکتے ہیں، تفصیل میں جایا نہیں جا سکتا۔ اب اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ایک طرف ہم امریکہ کو اجازت بھی دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں آپ حملے بھی کریں، دوسری طرف ہم جو ہے وہ احتجاج میں حکومت کے رویے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ صرف احتجاج کرنے سے، صرف مذمتی بیان دینے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اوپر کی بات ہے۔ یہ ہمارے اس چیز کی بات ہے کہ جس کے اوپر ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہماری آل اولاد سب سے زیادہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوقیت نہ دیں، ان سے محبت نہ کریں۔ بے شک۔ اب یہ ہے کہ یہ کوئی سیاست اس میں نہیں ہے، کوئی سیاسی بیان اس میں نہیں ہے، کوئی پوائنٹ سکورنگ اس میں نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی اہمیت کے حامل تھے، دہشت گردی کے، یہی ڈرون حملوں کے، اور بہت ساری چیزیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی متفقہ رائے سے قراردادیں جو ہے وہ منظور ہوتی رہی ہیں۔ صحیح، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو خالصتاً اس کے اوپر اگر حکومت سپورٹ لے گی کسی بھی، میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعت کی، مذہبی گروپوں کی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اچھا، لیکن ہمیں سڑکوں پر معذرت کے ساتھ مذہبی جماعتیں نظر آ رہی ہیں، علماء دین نظر آ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں، این جی اوز کہاں ہیں، اس پر میں آؤں گا۔ مسلم لیگ نون نے اب تک کیا کیا ہے، اس کا جواب لینے سے پہلے میں یاسمین رحمان صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ یاسمین صاحبہ، جس طرح سب نے کہا، جتنے بھی لوگ شریک گفتگو ہیں، کہ جان گئی ہمارے جوانوں کی، بڑا افسوسناک واقعہ، ہم نے نیٹو سپلائی روکی، ان سے کہا کہ شمسی ایئر بیس خالی کریں، شدید رد عمل یہ نظر آیا، لیکن ایمان جو ہے وہ تو جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے، اور جس طرح آپ بھی اس بات کو مان رہی ہیں، مگر پھر وہ رد عمل کیوں نہیں؟ آخر کس طرح ہوگا؟ ہم چلے مان لیتے ہیں، آپ نے اس طرح کہا جی کہ وہ ریاست کے لیول پر تھا، یہ ریاست کے لیول پر نہیں ہے، لیکن ریاست کی رسپانسبلٹی تو ہے کہ اپنے سٹیزن کے لیے قانون بنائے، کسی کو جرت نہ ہو اس طرح کی بات کرنے کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً تمام مسلمان کی، مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ تمام اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے اکٹھے ہوئیں۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ اینڈ وین وی آر ڈیوائڈڈ وی کولیپس۔ تو ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے کہ اگر وہ بنغازی میں ایک حملہ کیا یو ایس قونصلیٹ پہ یا کراچی میں ہوتا ہے تو علیحدہ سے آئسولیشن میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ تمام مسلم امہ کی میں جنرلی بات کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا کہ وہاں بہت کم جگہوں پہ ڈیموکریسی یا زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ ہے ممالک میں، نیک صاحب نے آئی ایگری، لیکن پھر بھی جو جمہوری ہے ملک جس میں پاکستان شامل ہے اور بہت سے اور 1.5 بلین کے قریب مسلمان ہیں، تو ہم نے اکٹھا جب تک نہیں ہم اسٹینڈ لیں گے ایسا نہیں ہوتا۔ یو ایس ایک بہت بڑی فورس ہے، دنیا کی سب سے بڑی فورس ہے، گو کہ انہوں نے خود ڈسون کیا۔ آپ بھی فرما رہے تھے کہ ہلری کلنٹن نے بھی بڑے پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے اس واقعے کی، تو لیکن ہم نہیں اس طرح فورسفلی اس واقعہ کو، ان ایسے واقعات کو اتنا اسٹرانگ ریئیکشن ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم یونائٹڈ ہو کے تمام ایک پلیٹ فارم، چاہے وہ او آئی سی کا پلیٹ فارم، اتحاد چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ بالکل ہیٹریڈ ہے، ان کا ہیٹریڈ ہے جو مسلمانوں کے خلاف وقتاً فوقتاً ظاہر کرتے ہیں، جذبات کو ابھارتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا جاتا ہے اٹیکس کرنے کا یا کچھ قبضہ کرنے کا۔ امریکنز ہیجمونک ڈیزائنز ہیں،
ان کو ایک ایک ملک جو ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ اکٹھا ہم کریں گے، ہم اکیلے وسیم صاحب میں یہ سمجھتی ہوں اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے پاکستان جب تک تمام مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے. اور عوام کیا کریں، حکمرانوں کو آپ کس طرح جگائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ سعودی عرب ہے اس کی طرف دیکھا جاتا ہے، وہاں بھی بیان، کوئی ایک ملک تو ہو جس کا حکمران کچھ کہے. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ منافقت ہے ان کی. مغرب کے لوگ جو ان کے حکمران ہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ یہودیوں کے لیے تو بڑے اسپیشل قانون سازی کرتے ہو، اور جو جرمنی میں ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا 40s کے اندر، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو آپ نے قانون سازی کی ہوئی ہے کہ آپ کو اتنے سال کی سزا، اور کسی میں 5 سال کی سزا، اور لاتعداد لوگوں کو یہ سزا آپ اس حوالے سے دے چکے ہیں. جی. اور یہودی ہیں کتنے پوری دنیا کے اندر؟ 40-50 لاکھ یہودی ہیں، اور جو ان کا کردار ہے پوری دنیا کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے. یعنی دنیا کے اندر وہ ناجائز ریاست ہے جی، جس کو جو انسانیت کی کوئی قدر جانتی نہیں ہے. غزہ کے اندر معصوم بچوں کا دودھ ان لوگوں نے بند کیا. ان کی ہمدردی تو امریکہ کو بھی بڑی ہے، یورپ کو بھی بڑی ہے، اور ادھر 1 ارب 60 کروڑ مسلمان بستے ہیں. ان کے آپ جو ان کے جذبات اور مجروح ہوئے ہیں، اور جو ان کے بالکل جو دینی شعار ہے جی، اس کے خلاف اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور تسلسل سے ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ پہلا واقعہ ہو رہا ہے، پیچھے سے بہت سارے واقعات ہیں. ڈنمارک نے کیا کیا، ہالینڈ نے کیا کیا، فلم بنی، فلاں بنی، کارٹون آئے، مسلسل امت مسلمہ ریئیکٹ کر رہی ہے. میں یہ بات عرض کروں گا زرداری صاحب سے بھی، راجہ پرویز اشرف صاحب سے بھی، اور نواز شریف صاحب سے بھی، ANP والوں سے بھی، اور وہ لندن میں بیٹھا ہوا جو لاشوں اور پتوں کے پجاری ہیں ان سے بھی. میں اس کے اوپر احتجاج کرتا ہوں. انہوں نے تو سب سے پہلے مذمت کر دی. مذمت تو سارے کر رہے ہیں نا بھائی، آئیں نکالیں. اب یہاں بھی ریلی نکالو نا، MQM والے نکالو، نواز شریف صاحب بھی قیادت کریں نا ریلی کی. زرداری صاحب آپ بھی آؤ باہر، صرف 4 زبانیں 4 باتیں کر کے فضل چودھری صاحب ہو جاتا ہے. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ کی جماعت یعنی مذہبی رہنما علماء دین جو ہیں وہی ہمیں نظر آتے ہیں، NGOs کہاں گئیں، کہاں گئے سیاسی رہنما، آپ لوگ کیوں نہیں ہمیں نظر آتے؟ ان کی طرف سے بیان کیوں نہیں آتا؟ امریکہ سے ملاقات تو ہوتی ہے، وہاں پر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہم آپ سے ملیں گے نہیں، ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک آپ اس پر قانون سازی نہیں کریں گے؟ جتنے بیشتر یہ NGOs ہیں امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتی ہیں، آج یہ خاموش بیٹھی ہیں اس کے اوپر. ان کو باہر آنا چاہیے. جی طارق صاحب، طارق فضل چودھری صاحب. جی دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ یہ سوال کیا جائے کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا یا کسی دوسری سیاسی جماعت نے کیا کیا. یہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ سیاست سے بالا تر ہے، یہ ہماری اپنی جان سے بالا تر ہے، اور ہم اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اب جہاں تک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جمعے کو یہاں پہ اسلام آباد میں مظاہرہ تھا، میں نے خود اس کی قیادت کی. جو ہمیں سمجھ آ رہی تھی، جو ہمارے جذبات تھے، وہ ہم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہے ٹی وی چینلز پہ چلے. مختلف جگہ پہ یہ ریلیز ہو رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن میں ایک بات اس سے مختلف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ علامہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں، یہ بجا بات ہے کہ جی باہر نکلیں، ریلیز کریں، سارا کچھ. اور میں اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پبلک پراپرٹیز کو نقصان پہنچانا یا اپنی ذاتی املاک کو نقصان پہنچانا وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی یا سرکاری پراپرٹیز کو نقصان پہنچائیں، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. صحیح. ایک چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ احتجاج جو ہے پوری دنیا میں، جب بھی توہین امیز خاکوں کی بات ہوئی، جب بھی ابھی اس متنازع اور اس بدنام زمانہ فلم کی بات ہوئی، سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں ہمیں اپنے اندر کہاں پہ خامیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی چارپائی کے نیچے بھی اگر بندہ ڈانگ پھیرے نا تو بندے کو اندازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وجہ کیا ہے. میں نے عرض کی کہ مسلمان بدنام ہونے کے باوجود اس طرح کی کوئی جرات آج تک کسی مسلمان نے نہیں کی، گستاخی نہیں کی کسی بھی. ہمارا مذہب، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا. بالکل ٹھیک، اجازت نہیں دیتا. اب ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں؟ دیکھیں جب ایسے واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں کہ صرف اس بنیاد پہ کہ اس مسلمان کا تعلق دوسرے فرقے سے ہے، آپ بسوں سے ان کو اتار کے 20-25 مسلمانوں کو کھڑا کر کے دوسرا مسلمان ان کے شناختی کارڈ چیک کر ان کو گولیاں مارے گا. تو یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے ہمیں کمزور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے فضل صاحب، آپ کے اندرونی طارق فضل چودھری صاحب بریک مجھے لینی ہے، بہت معذرت. اور کیا کہوں کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ.
انیق احمد صاحب کے پاس جاؤں گا بریک کے بعد، ان سے جانیں گے کہ آخر ہمارا رد عمل پھر ہونا کیا چاہیے. ہم سب مذمت تک ہی رہیں گے تو پھر یہ معاملات اس طرح تو نہیں رکیں گے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. انیق احمد صاحب، میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مذمت ہم سب کر رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے جس طرح طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. تو اگر ہم کمزور ہیں تو پھر یہ معاملات اسی طرح رہیں گے، اس طرح کے گستاخانہ جو کام ہیں وہ ہوتے رہیں گے، یا اس سے آگے بھی بات بڑھے گی؟ ہم کیا کریں کہ یہ معاملہ یہاں پر ختم ہو؟ کس طرح ہم دباؤ ڈالیں؟ بائیکاٹ کی بات آتی ہے، ہمیں کہیں نظر نہیں آتا اس طرح کی حکومتوں کا بائیکاٹ. جی اسامہ، میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ اچھی بات کہی آپ نے، اور طارق صاحب نے جو بات کی میں اس ذیل میں یہ عرض کروں گا کہ کیا ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں دین ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں کی، یعنی آج موجودہ حکمرانوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں پچھلے 60 برس کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ بار بار یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ حل کیا ہے، عالم اسلام میں کروٹ کیوں نہیں لی جا رہی حکمرانوں کی سطح پر؟ عوام میں تو بات ہو رہی ہے. تو اقبال کی طرف چلتے ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. مسئلہ یہ کہ کیا ہم ان غلاموں سے ہمیں کوئی توقع رکھنی چاہیے؟ بڑی ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی ترجیحات میں نہ اللہ ہے اور نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر حکمران کچھ نہیں کرتے تو ہم صرف احتجاج کرتے رہیں گے انیق صاحب، بس ہم اور کچھ نہیں کر سکتے؟ او آئی سی تک تو ایک عام انسان کی پہنچ نہیں ہے، مسلمان کی. ہاں، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب عوام کی آپ نے بات کی. دیکھیے ریاست کی سطح پہ کیا کرنا چاہیے. ایک شخص، ایک عام مسلمان، یعنی مجھ جیسا ایک مسلمان، اسامہ آپ کی طرح مسلمان، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. کہاں تک کریں گے؟ بعض امریکن ایمبیسی جا کر کرتے ہیں، بعض لوگ ریلیز نکالتے ہیں، بعض لوگ بینکوں کو جلاتے ہیں، بعض لوگ پیٹرول پمپس کو آگ لگا دیتے ہیں. اس کی مذمت کرنی چاہیے، ان املاک کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ہمارے بڑے، یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، چودھری شجاعت صاحب، پرویز الہی صاحب یا بڑے حکمران، ظاہر ہے یہ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے کہ ہم مسلمان ہیں اسامہ، میں اور آپ. صحیح. کیا یہ اور صرف ان کی بات نہیں کر رہا میں، 57 اسلامک کنٹریز او آئی سی کے ممبرز، کیا اس میں سے کسی ایک سربراہ مملکت نے اپنے ملک کی کسی ریلی کی قیادت کی؟ نہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، مغرب کے سامنے خود کو قابل قبول بنانا ہے. آپ رہنماؤں کی بات کر رہے ہیں. واسع جلیل صاحب ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، فون لائن پر میرے ساتھ ہیں. واسع جلیل صاحب، ابھی وسیم اختر صاحب نے اس طرف اشارہ دیا کہ کیوں نہیں ایم کیو ایم بھی ریلی نکالتی اس معاملے پر. دیکھیں، ایک تو میں اس بات کی بڑی بھرپور انداز میں وضاحت کر دوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف بھائی سب سے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے اس بات پر بھرپور، اور بلکہ شاید پاکستان کے جو سیاستدانوں کے لیے بھی حیرانی ہوگی کہ جب پاکستان کے تقریباً مقامی وقت کے مطابق یہاں پر 2:30 بج رہے تھے رات کے، تو الطاف بھائی نے اپنی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس پر فوری اپنا بیان جو اور بھرپور انداز میں رد عمل، نہ صرف بھرپور رد عمل دیا بلکہ اوباما اور ہیلری کلنٹن کے لیے لیٹر بھی وہاں سے ٹیلی گرام ان کو پوسٹ کیا جس پہ بھرپور انداز میں مذمت کی گئی ہے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ جو دل آزاری ہوئی، جو اس زیادتی کی گئی ہے، اور نبی پاک کی جو شان میں گستاخی کی، اس پر بھرپور متحدہ قومی موومنٹ نے مذمت کی ہے. مگر میں یہاں اس بات کے لیے جس کے لیے میں نے فون کیا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پروگرام میں اپنا موقف دوں، اس میں جو یہاں پر رہنما بیٹھے ہوئے جماعت اسلامی کے، تو ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب اکیڈمک ڈسکشن ہو رہا ہو تو اس میں انداز گفتگو جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے اس کو اپنانا چاہیے، نہ کہ اگر دل میں اگر کوئی اناد ہے یا زہر ہے تو اس کو جو ہے وہ پبلک میں اس طرح لے کے آنا چاہیے. سیاست نہ کریں تو سیاست تو کسی اور اچھے ٹائم پہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی نبی پاک کا ایشو ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ یہاں بیٹھیں، اور جو اپنا منافقانہ انداز جو ماضی میں اپناتے رہے کم از کم اس وقت بیٹھ کے یہاں پر فورم پہ نہ اپنائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ واسع جلیل صاحب، آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا، اور جس طرح میں نے پہلے کہا میں اسامہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی طارق صاحب. دیکھیں اسامہ، بات یہ ہے کہ میں اس بات کی مکمل تائید کرتا ہوں جو ابھی
انیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا بھی فرض ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کی لیڈرشپ کا بھی فرض ہے۔ میں ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں یہ بات اس سے پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میں معذرت سے تھوڑا سا دیر سے پہنچا، کہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کسی ایک مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کا خطبہ سنتا ہوں، تقریر سنتا ہوں، تو مجھے آدھی سے زیادہ تقریر جو ہے وہ دوسری مسجد کے خلاف نظر آتی ہے۔ اگر میں اس مسجد میں جاتا ہوں تو وہ اس مسجد کے خلاف نظر آتی ہے۔ یہ باتیں کیوں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ بات کن چیزوں کے اوپر تقسیم کر رہے ہیں؟ مگر اس پر جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگ دیکھیں ہمیشہ، میں صرف تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں، جی نہیں اس میں سب متحد ہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، ہاں جی، لیکن یہ حملے اس وقت ہوتے ہیں جب مسلمانوں کے بحیثیت امت، یہ جو بات ہو رہی ہے نا حکمرانوں کی، اچھا مجھے بتائیں، بات ہے جب ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی، ہم نے دیکھا دباؤ تھا کے جسم میں جی کتنا، نہیں میں صرف ایک جملہ مکمل کرنے دیں، بڑی اہم بات ہے۔ اچھا چلیں، مغرب جتنا بھی ہے وہ یہ ٹیسٹ کر رہا ہے کہ بحیثیت امت مسلمانوں کے جسم میں کتنا روح باقی رہ گیا ہے۔ یہ ٹریلرز ہیں، یہ ابھی ابتدائی جو ہیں وہ حملے ہیں، یہ آپ مت سمجھیں کہ یہاں پہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے جسم میں کوئی روح ہے، کوئی غیرت ہے بحیثیت امت کے، تو خدا شاید یہ چیزیں رک سکتی ہیں، لیکن اگر اس پہ بھی ہمارا رد عمل وہ صرف مذمتی بیانوں تک ہوا، یہ بہت آگے جائے گا۔ یہ طارق صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا، بہت اچھی بات طارق صاحب نے کی کہ دینی حمیت کو وہ چیک کر رہا ہے، ٹیسٹر لگاتا ہے مغرب، لیکن مغرب کو یہ بات اب معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں پھر میں اقبال مجھے بار بار یاد آ رہے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کے بدن سے کبھی نہیں نکل سکتی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ یاسمین صاحبہ نے جیسے ایک بات ابھی فرمائی تھی کہ حنا ربانی کھڑ صاحبہ کل جا رہی ہیں، کل خطاب کریں گی وہ، اور جا کر وہ اپنا موقف بیان کریں گی۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ بات یقین کر سکتا ہے کہ فارن آفس اور پارلیمنٹ سے زیادہ موقف یا کوئی بڑی بات وہ واشنگٹن ڈی سی میں کہہ سکتی ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جا کے کہہ سکتی ہیں؟ نہیں کہہ سکتی۔ تیسری بات ہوئی تھی امہ کی سطح پر، 1973 میں آپ آ جائیے، عرب اسرائیل وار ہوتی ہے، شاہ فیصل موجود ہیں اقوام متحدہ میں، اسرائیل کے حق میں ووٹ دیتا ہے جاپان، شاہ فیصل کیا کرتے ہیں مرحوم؟ اسرائیل کے حق میں ووٹ دینے پر جاپان کا تیل بند کر دیتے ہیں۔ اگلے دن جاپان کا ووٹ فلسطین کے حق میں ہو گیا، مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ میں نے ابھی ایک بات یہ عرض کی تھی کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ایک پالیسی بنائیں، حکمت عملی نہیں بلکہ عملی حکمت بنائیں کہ کرنا کیا ہے۔ اچھا، سعودی عرب نے ڈینش پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا، کب کیا؟ جب ڈنمارک سے کارٹون شائع ہوئے، ڈنمارک ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم عالم اسلام کی سطح پر وحدت کی بات کریں۔ صحیح، طارق صاحب نے ایک بات بہت اچھی اور بھی کہی، جی جی، یہ بھی فرمایا کہ سنی شیعہ مساجد کے اندر ہمارے علماء کا وہ کردار نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء قریب کریں امت کو۔ کل کراچی میں وحدت مسلمین کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی، جی امامیہ اسٹوڈنٹ ساتھ تھی۔ ٹھیک ہے، کیا صرف ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہرگز نہیں۔ پورا کراچی ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں ریلیز ایک جگہ نہیں نکالنی چاہیے۔ جی یاسمین صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے خود ہی اس کی نشاندہی کر دی کہ ایک ہی جماعت کی طرف سے ریلی نکالی گئی، کراچی کا کہہ رہے ہیں، تو یہی تو بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہوتے۔ جو بھی نیشنل انٹرسٹ ہو یا مسلم امہ کا بھی انٹرسٹ ہو، ہمیں ڈویژن نظر آتی ہے اپنے ملک میں بھی۔ چلیں اس طرح کر لیتے ہیں، آپ اپنی جماعت میں بات اٹھائیں گی کہ سب کو آل پارٹیز کانفرنس کی جب بات کی جاتی ہے، ابھی اتحاد
شادیوں میں اجلاس بلا لیا, عبوری حکومت پر بلا لیا, وزیر اعظم کو کل کس طرح ہم بچائیں اس پر بلا لیا. آپ آج کمٹ کر دیں لوگوں کے سامنے کہ آپ آواز اٹھائیں گی کہ باقی سب باتیں بعد میں ہیں, کہ پہلے ہم اس بات پر ایک موقف لے کر آئیں, تمام سیاسی مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوں اور اپنا موقف لے کر آئیں کہ اگر یہ کام نہ ہوئے, آئندہ ایسا ہوا تو ہم یہ کریں گے, ہم آپ کا بائیک آؤٹ کریں گے, کچھ بھی ہو, کچھ ہم ایسا. جب بھی پارلیمنٹ کا اجلاس آنے والا ہے 27-28 کو, ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نہیں, مذمت نہیں, ہم یقیناً جو یہاں باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں نا, ہم ان باتوں کو جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹینجیبل سٹیپس جو ہیں, جو مختلف ایشوز پہ اٹھائے گئے, چاہے وہ سلالہ کا ہوا, OBL کا ہوا, تو آپ کو پرزور قسم کے ٹینجیبل سٹیپس نظر آئے. اس معاملے میں آپ کو ایسا نہیں نظر آتا. بڑی مذمت کر چکے ہیں, وہ نہیں رکے. وہ اس میں ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اگر اس میں آ گئے تو اس وقت یہ ہم خاص ایک مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, اور اس مقصد کو ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں, اور ہمیں یہ باور کرانا ہے امریکہ کو, ان کو سمجھانا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا اسٹیٹ اس میں شامل نہیں ہوگا, لیکن اس قسم کا فاشیزم یا اس قسم کا جو ایکسٹریم سٹیپ ہے جن کی طرف سے بھی آتا ہے, ان کے کوئی نہ کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, کیا وہ مسلم امہ کو اکسانے کے لیے چاہتے ہیں تاکہ پھر ایک امریکہ کو ایک جواز مل جاتا ہے حملے کرنے کا, کیونکہ ایک یہ نیٹ ورک کی ایک تھنکنگ یہ بھی ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایجنڈا کے تحت ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ صرف مسلم امہ کو یہ جو ہے یہ فاشیزم جو ہے یہ پھیلاتے ہیں, اور لیکن ہم یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں پہ اتنا جو ریئیکشن شو کرتے ہیں نا اپنی معاملات کو توڑ پھوڑ کے, وہ بالکل ان کے حق میں جاتا ہے, بلکہ وہ ان کے حق میں چلا جاتا ہے. لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہاں جی, تو ہم نے جیسے آپ آج نے یہ میڈیا ہیز ٹو پلے اے ویری ویری امپورٹنٹ رول. آپ نے بہت اچھا پروگرام بلایا, ہمیں اس کا سیریز نظر آنا چاہیے ڈفرنٹ چینلز پہ, تاکہ ہم کسی نہ کسی رزلٹ پہ پہنچ سکیں. میں ایک چیز ایڈ کروں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے, پہلی یہ بات یہ کرنا نا کہ ریئیکشن آپ دیکھیں جو میڈیا کے اندر آ رہا ہے نا جی, تمام دینی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں اور ریلیز پہ ریلیز ہو رہی ہیں. کراچی کے اندر کل وحدت مسلمین کا ہوا, اس میں اہل تشیع بھی ساتھ تھے, بڑا تشدد کیا ہماری کو, 2 شہید بھی کر دیے. آج پھر اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے نکلی ہوئی تھی, اس پہ بڑا تشدد ہوا ہے. کل یہاں لاہور کے اندر حافظ سعید صاحب نکلے ہوئے تھے, سید منور حسن صاحب نکلے ہوئے تھے. 23 تاریخ کو کراچی میں انشاءاللہ طب سینٹر سے لاکھوں کا انشاءاللہ مظاہرہ ہوگا, اور کراچی کی عوام ہے اس کے ساتھ ہوگی. یہ ریئیکشن سب ہو رہا ہے, اصل مسئلہ پوچھنے والا ہے حاکم کدھر ہیں, حاکم. یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں. میں صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اسامہ جی, وقت ختم ہو رہا ہے جی, کہ ہم عمل کے اعتبار سے کتنے بھی کمزور مسلمان کیوں نہ ہوں جی, آج بھی ہر مسلمان الحمدللہ غازی علم دین شہید ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ جتنے بھی اسلام دشمن ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مذموم حرکتوں سے وہ مسلمانوں کو سرنگوں کریں گے, تو خدا شاہد ہے کہ یہی بات امت مسلمہ کی کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے, یہی بات جو ہے نا, یہ جو ہمارے اختلافات ہیں, لیکن ایک وقت ختم ہو گیا, لیکن ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس ساری گفتگو کے بعد اگر پھر بھی حکومت جو ہے وہ شدید رد عمل نہیں کرتی, اور خدا نخواستہ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ یہی اس طرح سے ہم بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے. اگر وہ کوئی سزا نہیں دیتے, کوئی قانون سازی نہیں کرتے, پھر ہم کیا کریں گے؟ آنے والے دنوں میں بھی اس پر بات کرتے رہیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ جو امریکہ ہے کوئی قانون سازی کرے گا اور ان لوگوں کو سزا دے گا, تاکہ جو مسلمان ہیں ان کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی بھی ہو سکے, اور اسی بارے میں ہم بات بھی کرتے رہیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. محمد اسامہ غازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.